नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में सड़क हादसों में कमी, हर जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइविंग तरबियती मरकज कायम करने हुकूमत का ऐलान। खुलेआम रफ़े हाजत करने वालों के खिलाफ लाठी सिटी जीएचएमसी का अनोखा प्रोग्राम, अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस के लिए कायदे मजलिस अकबर ओवैसी का गरां खदर अतिया, जूनियर कॉलेज के लिए 25 लाख, डिग्री कॉलेज के लिए एमपी फंड से 1.5 करोड़ रुपए, माजूरीन के मरकज और लाइब्रेरी के क़याम का भी ऐलान। अफजलगंज में खातून के पास से 14 किलो गांजा जब्त, विशाखापट्टनम से गांजा मुंतकली का इंकशाफ। और बोराबंडे में सड़क हादसा, लारी के पिछले पहिए की जद में आकर नौजवान की बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में सड़क हादसों में कमी आई है। खैरताबाद आरटीए दफ्तर में महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि आरटीसी ने जो निशाना रखा था उससे पूरा किया है। महकमा मुनाफे की तरफ गामजन है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि देही इलाकों में खान की ट्रेवल्स और ऑटोज की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। ज्यादातर हादसे सेलफोन के इस्तेमाल, शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर मौसर ड्राइविंग सलाहियतें न होने से पेश आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिला में 15 करोड़ रुपए के मसारिफ से ड्राइविंग तरबियती मरकज कायम किया जा रहा है। हुकूमत हर जिले के हेडक्वार्टर पर मरकज के ताउन से 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ पर ड्राइविंग तरबियती मरकज कायम करेगी। इस सिलसिले में कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि तरबियती मरकज के लिए जगह की निशानदही की जाए। वजीर मौसूफ ने बताया कि तवील सफर पर खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स और खानगी ट्रेवल्स के हेवी व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर्स लेबर डिपार्टमेंट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में खुलेआम रफ़े हाजत पर काबू पाने के लिए बलदिया ने लाठी सिटी प्रोग्राम का आगाज किया है। बलदी हुक्काम ने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में खुलेआम रफ़े हाजत से पाक बनाने के लिए गांधीगिरी के तहत अवामी शऊर बेदार किया जा रहा है। गांधीगिरी पर अमल करते हुए नए तरीके से शऊर बेदारी का फैसला किया गया। खुलेआम रफ़े हाजत के इलाकों की निशानदही करते हुए वहां पर नजर रखी जाएगी। नजर रखने वालों के हाथ में लाठी दी जाएगी। जैसे ही कोई खुलेआम रफ़े हाजत करेगा उसकी तस्वीर ली जाएगी और लकड़ी से आवाज की जाएगी। रफ़े हाजत करने वालों की तस्वीर को भी आम किया जाएगा। इस अमल को मजीद मुस्तहकम अंदाज में अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने अकामती स्कूल के तलबा जिन्होंने IIT, JEE और नीट के तहत दाखिले मिले हैं उनमें लैपटॉप तकसीम किए। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर ने लैपटॉप की तकसीम के बाद मीडिया से बात करते हुए तलबा से रियासत का नाम रोशन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा का हमेशा साथ देगी। अकामती स्कूल में भी तलबा को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। तालीम याफ्ता तलबा के लिए माशी मदद पर भी हुकूमत गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए अर्न वाइल यू अर्न स्कीम के तहत गरीब तलबा की निशानदही करते हुए उनकी मदद की जाएगी।
वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव को डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है। इस इदारे ने अब तक मरकजी वज़रा और वज़राए आला को ही मदऊ किया है। ये पहली बार है कि किसी रियासत के वज़ीर को इस इदारे ने मदऊ किया है। हाल ही में हैदराबाद में आलमी इंटरप्रेन्योर समिट के कामयाब इनेकाद में KTR के रोल को देखते हुए फोरम ने उन्हें मदऊ किया है। KTR ने उनको मदऊ किए जाने और तेलंगाना को नुमाइंदगी देने पर मसरत का इजहार किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने गरीब और पसमानदा तलबा और तालिबात के लिए अपनी जानिब से कायम करदा सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तालीमी नेटवर्क के साथ साथ अब गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की नई सूरतगिरी का बीड़ा उठाया है। उन्होंने फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस के अहाते को एक अजीम तालीमी मरकज़ में तब्दील करने हुकूमत से नुमाइंदगी के साथ साथ अपनी जानिब से भी गरां कदर फंड्स की इजराई का ऐलान किया। उन्होंने जूनियर कॉलेज की इमारत की तज़य्युन के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। यही नहीं, अकबर ओवैसी ने इस पूरे तालीमी कैंपस में जहां इब्तदाई जमात से ग्रेजुएशन की तालीम तक सहूलतें फराहम हैं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के MP फंड से 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहां अपनी तरफ से सालाना मिल्लत के नाम से एक अजीम लाइब्रेरी कायम करने का ऐलान किया, जिसमें उर्दू, इंग्लिश व तेलुगु का अजीम ज़ख़ीरा रखा जाएगा। उन्होंने इस कैंपस के अहाते में मौजूद माजूर तलबा और तालिबात के मरकज़ को अपनी जानिब से चलाने का ऐलान किया और इसके लिए फिलफोर 5 लाख रुपए से ज़ायद के खर्च से दरकार सहूलतें भी फराहम की। महकमे तालीमात, महकमे आला तालीम, ज़िला इंतज़ामिया व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों व अवामी नुमाइंदों के साथ उन्होंने फलकनुमा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अंजाम दिए। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने डिग्री कॉलेज के लिए एक अलहदा इमारत के अलावा जूनियर कॉलेज की इमारत की तज़य्युन करते हुए लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा 4 मंजिला पुख्ता इमारतें बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु और उर्दू मीडियम की 2100 तलबा तालिबात यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ डिग्री कॉलेज कायम हुआ और 236 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे असातिज़ा की तनख्वाहें अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जानिब से देने का ऐलान करते हुए इसके लिए 3,10,000 रुपये इजरा किए। उन्होंने कहा कि इस पूरे कैंपस को जहां की चंद इमारतों को नाकारा करार दिया गया था, इसे बेहतर बनाने एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलकूद की बेहतर सहूलतें भी यहाँ फराहम की जाएंगी। कायद मजलिस ने कहा कि उन्हीं की मां पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस कैंपस की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है। कायद मजलिस ने कहा कि उनकी तरफ से 25 लाख रुपए दिए के ऐलान पर जिले कलेक्टर ने भी अपने फंड से 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने मुकामी मजलिस रुक़ा की सिताइश की और कहा कि उन्होंने यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स के बैतुल कलाम को आला मेयारी बनाया है और इस वसीओरीज कैंपस में जहाँ कचरा कूड़ा जमा था उसकी सफाई अंजाम दी। माजरीन के मरकज को अपनाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि दक्कन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की जानिब से एक माहिर यहाँ खिदमत अंजाम देगा। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो तालीम तर्क न करें। अकबर ओवैसी ने कहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन ही सब कुछ नहीं, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में तालीम और तरक्की के वसीतर मौके मौजूद हैं। इस सेंटर में ज़बान और मज़हब की कोई तखसीस नहीं होगी। उन्होंने इस कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया और डिग्री कॉलेज के लिए अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए लागती फर्नीचर देने का भी वादा किया। अकबर ओवैसी ने माजूर बच्चों के मरकज़ में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें फल और चॉकलेट तकसीम किए। आप और हम यहाँ जो जमा हुए हैं, इसके पीछे एक नेक मकसद है और मकसद इल्म का है, तालीम का है। हमारा इरादा ये है कि ये जो बिल्डिंग वहाँ खड़ी है, जो ये इस वक्त जूनियर कॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे प्लान्स में ये है कि वो बिल्डिंग को हम डिग्री कॉलेज के लिए देंगे और उसमें अगर जरूरत है तो और बनाकर एक बहुत बाज़ाब्ता एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज की तामीर वहां से करेंगे। और ये सामने का जो एक्सटेंड ऑफ लैंड है, ये 2 एकड़ और वो 1 एकड़ है और 1 एकड़ मिलाकर दे देंगे। फिर
ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پرانے شیڈز جو بالکل یہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، یہاں پہ شیڈز میں سالار ملت کے نام سے ایک سالار ملت لائبریری بنانا چاہتا ہوں، اپنے پیسے سے ایک بہت شاندار لائبریری کا انتظام ہو، جس میں انگلش کے بکس ہوں، تیلگو کے بکس ہوں اور پھر اردو کے بھی بکس رہیں گے، تاکہ ہر کوئی یہ اس لائبریری سے ان کتابوں کے ذریعے استفادہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک کیمپس کو ڈیولپ کرنے کا ہمارا جو پلان ہے، اس کے لیے یہاں پہ کلیکٹر صاحبہ نے 30 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، تو قریب 1.5 کروڑ روپے لگیں گے۔ یہ پورا ہوگا تو پھر اب اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کو کیسا کریں گے؟ تو میں نے حیدرآباد ایم پی صاحب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے فنڈ سے 1 کروڑ روپیہ دیجئے تاکہ یہ جونیئر کالج کو بھی اس کی طرح ہم کر سکیں۔ تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے فنڈ سے 1.5 کروڑ روپیہ منظور کیا ہے، دیا ہے اپنے ایم پی فنڈ سے یہاں کی اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے، کیونکہ آج دنیا صرف اچھے لوگوں پر یا دوسروں پہ توجہ دیتی ہے، لیکن دنیا ان معذورین کی طرف توجہ نہیں دیتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی توجہ دیں گے، اور وہاں پر پیچھے جو اوپن ایریا ہے، وہ اوپن ایریا میں یہ اسپیشل چلڈرن کا اسپیشل اکوپمنٹ ہوتا ہے، کھیلنے کا اسپیشل اکوپمنٹ ہوتا ہے، اسپیشل پروویژنز کے ساتھ بنانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پیچھے اردو میڈیم کے پیچھے جو کھلی عارضی ہے، وہاں پر یہ اسپیشل چلڈرن کو کھیلنے کودنے کے جھولوں کا بھی انتظام ہم وہاں پہ کرائیں گے تاکہ وہ اچھا محسوس کریں۔ اور میں جونیئر کالج، ڈگری کالج کے جو لڑکیاں ہیں اور جو لڑکے ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی روزانہ جب آپ یہاں پڑھنے آئیں گی تو 1 گھنٹہ اپنا والنٹری سروس دیجئے، ان معذورین کی مدد کے لیے جا کے ان کے ساتھ محبت بانٹیے، ان کے ساتھ وقت بانٹیے، ان کے ساتھ کھیلیے اور کودیے۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بچی ہے تو جلدی بس اس کی شادی کر دو، ذمہ داری نبھا دو۔ نہیں، لڑکی بوجھ نہیں ہے، لڑکی ہی ہوتی ہے جب ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو لڑکے سے پہلے ماں باپ کے بازو میں عیادت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، ان کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، تو وہ لڑکی ہے۔ وہ لڑکی ہے جو خاندان کو آگے بڑھاتی ہے، وہ لڑکی ہے جو گھر چلاتی ہے، وہ لڑکی ہے جو شوہر کا سہارا بنتی ہے، وہ لڑکی ہے جو اپنے بھائی کی مدد بھی کرتی ہے۔ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی تو سارے خاندان کو تعلیم یافتہ بنانے کے برابر ہے۔ اگر ایک ماں تعلیم یافتہ نہیں ہے تو پھر وہ ماں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کیسے بنائے گی؟ اگر ایک لڑکی جو آج لڑکی ہے تعلیم یافتہ ہوگی، کل کو وہ ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو بھی تعلیم یافتہ ضرور بنائے گی۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اگر میری آواز جہاں تک بھی جاتی ہے، ان لڑکیوں کے والدین تک بھی جاتی ہے، تو ان سے بھی درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، اور جب تک کہ آپ کے گھر کی لڑکی گریجویٹ نہیں ہوتی اس کی شادی مت کریے، گریجویٹ ہونے کے بعد شادی کریے۔ اس وجہ سے کہ میں دیکھتا ہوں دارالسلام میں ہمارے پاس آتے ہیں، برقعے میں ہیں، نوجوان لڑکی ہے، گود میں 2 بچے ہیں، آ کے کہتی ہے اکبر بھائی آپ کہیں پر نوکری رکھا دیجئے، دواخانے میں کہیں پر بھی۔ کیوں اماں، کیا بات ہے، کیوں نوکری ہونا ہے؟ تو کئی لڑکیوں نے کہا کہ کم عمری میں شادی کر دیے، شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا، لاپتہ ہے، نہیں معلوم، 2 بچے ہیں، ان کو پالنا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے کسی بھی بہن پر
ایسی مصیبت آئے، 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات آئے تو میری بچی، میری بیٹی میں وہ قابلیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کی محتاج نہ رہے، کل کو شوہر چھوڑ دے تب وہ اپنے ڈگری اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے زندگیوں کو چلا سکے، سنوار سکے، سجا سکے۔ اور اگر ڈگری ہوگی، علم ہوگا، تعلیم ہوگی تو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اگر علم نہیں ہوگا، ڈگری نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگا تو پھر ہم کو محتاجی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور پیٹ کی آگ بہت مجبور کر دیتی ہے انسان کو غلط راستوں پر بھی جانے کے لیے۔ کیا کرے گی وہ عورت جس کے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے؟ کیا کرے گی وہ عورت جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ کیا کرے گی وہ عورت جس کے سر پر چھت نہیں؟ مجبور و بے بس ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بہن، کوئی بیٹی مجبور و بے بس رہے، وہ ڈگری رہے، ہاتھ میں تعلیم رہے، اور تعلیم کے ذریعے اپنے زندگی کو سجا سکے، سنوار سکے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو اور اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے زندگی کے اندھیروں کو نکال سکتے ہیں۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے ہم اپنے گھروں سے جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ علم ہی ایسی چیز ہے جو ہم اپنی ساری ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دولت مند وہ نہیں جس کے پاس روپیے، پیسے، زمین، ہیرے، موتی، سونے، چاندی کی دولت ہے، وہ دولت مند نہیں ہے۔ دولت مند وہ ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، اور جس کے پاس علم کی دولت نہیں وہ سب سے غریب ہے، وہ سب سے غریب ہے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے چھاؤنی بلد ڈویژن میں مجلس کی نمائندگی پر مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے متعلقہ رکن بلدیہ مرتضی علی اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ 20 خواتین کو گھر بیٹھے باعزت روزگار سے وابستہ کرتے ہوئے سلائی مشینیں تقسیم کی۔ مکہ مسجد کے مرمتی کاموں کو رمضان کے آغاز سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم نے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مکہ مسجد کے مرمتی کاموں کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جامعہ نظامیہ میں جاری تعمیری کاموں کا چیک بھی ہفتے کو جاری کر دیا جائے گا۔ سلیم نے بتایا کہ اشتہاری ہورڈنگ سے قبرستانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی اجلاس میں عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ وقف بورڈ صدر نشین نے بتایا کہ قبرستانوں میں اشتہاری ہورڈنگز پر نظر رکھی جائے گی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے ایریا ہاسپٹل ملک پیٹ میں 25 لاکھ روپے لاگتی تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ مذکورہ رقم سے ہاسپٹل میں نئے وارڈز کی تعمیر کی جائے گی۔ علاوازی احمد بلالہ نے مذکورہ دواخانے میں آؤٹ پیشنٹ کے نئے رجسٹریشن کاؤنٹر کا افتتاح انجام دیا، جہاں پر تعمیراتی کام مکمل ہو گئے ہیں اور جس کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ منہاج الدین، دواخانے کی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ دوسری طرف رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے سروجنی آئی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ نے رکن اسمبلی کو بتایا کہ دواخانے میں روزانہ 1000 مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ دواخانے میں آپریشن کے بعد مریضوں کو ایئر کنڈیشن وارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ایسی اشیاء بھی ہیں جو دواخانے میں دستیاب نہیں ہیں۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے تیقن دیا کہ وہ اپنے MLA فنڈ سے مذکورہ اشیاء فراہم کریں گے۔ MRPS کے لیڈر مندہ کرشنا مادگا کو مشروط ضمانت پر چنچل گوڑہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا مادگا نے حکومت اور پولیس پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے اعلان کیا کہ ایسی زمرہ بندی کے اپنے مطالبے کو لے کر وہ 1 جنوری تا 5 جنوری بھوک ہڑتال کریں گے۔ حکومت کی طرف سے جس مقام پر اجازت دی جائے گی وہیں پر احتجاج کیا جائے گا۔ کرشنا مادیگا نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے اپوزیشن کے وفد کو دلی لے جایا جائے۔ اس موقع پر چنچل گوڑہ جیل کے پاس غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ اویسی ہاسپٹل میں ریوائز نیشنل ٹی بی سینٹرل پروگرام میں میڈیکل کالجز کی شراکت داری پر اسٹیٹ ٹاسک فورس کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مذکورہ پروگرام میں میڈیکل کالجز کے رول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دلی اور ریاست تلنگانہ کے شعبہ صحت کے عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ RNTCP پروگرام کے بارے میں مختلف کالجز کی طرف سے پریزنٹیشن دیا گیا۔ ریاست کے ٹی بی پروگرام کے عہدیداروں نے بھی مرض کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات سے واقف کروایا۔ میڈیکل کالجز کو درپیش چیلنجز پر بھی اجلاس میں غور کیا گیا۔ دکن میڈیکل کالج کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر علیم الدین نوید نے اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دلی اور دوسرے مقامات سے ماہرین نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے آصف نگر ڈویژن کے انسپیکٹرز، پولیس عہدیداروں اور کانسٹیبلز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس عہدیداروں اور کانسٹیبلز کو کام کرنے کے نئے انداز اور طور طریقوں سے واقف کروایا۔ اے سی پی اشوک چکرورتی کے علاوہ دوسرے پولیس عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چندل میٹ کی ساکن خاتون کو شوہر کی مبینہ ہراسانی کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرہ خاتون 24 سالہ سکینہ بیگم نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شوہر 30 سالہ رفیق ان پر شک کرتے ہوئے ان کی پٹائی کرتے ہیں اور روزانہ کسی حال 100 روپے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اگر کسی دن وہ رقم کسی وجہ سے نہیں دے پاتی ہے تو انہیں گالی گلوچ کی جاتی ہے اور پٹائی کی جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر ایک تو کماتا نہیں، دوسرے جب ان کی اہلیہ دواخانوں اور سپر مارکیٹ میں کام کرتی ہے تو وہ اس پر شک کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ مقامی افراد نے رفیق کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ دوسری طرف شوہر کی مار پیٹ سے تنگ آ کر گنڈی پیٹ میں خودکشی کی کوشش کرنے والے خاتون کو لیک پولیس نے بچا لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیدا منگلارم دیہات کی ساکن انوشا اور اس کے بیٹے اس کا شوہر اکثر زد و کوب کیا کرتا تھا۔ شوہر کی مارکیٹ سے انوشا تنگ آ چکی تھی اور جب وہ اپنے بچے کے ساتھ گنڈی پیٹ میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیک پولیس وہاں پہنچ گئی اور اسے بچا لیا۔ بتایا گیا کہ انوشا 5 مہینے کی حاملہ ہے۔ نارسنگی پولیس نے انوشا کے شوہر کو بلا کر کاؤنسلنگ کی اور آئندہ سے بیوی کو زد و کوب کرنے کے خلاف سخت کارروائی کی انتباہ دیا۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے خاتون کے پاس سے 14 کلو گانجا ضبط کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 50 سالہ پروتما وشاکھاپٹنم کی رہنے والی ہے، اپنے ساتھ گانجا لا رہی تھی کہ ٹاسک فورس کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ٹاسک فورس نے ملزمہ کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے افضل گنج پولیس کے حوالے کیا ہے۔ بورابنڈا چوراہے کے پاس لاری کے پچھلے پہیے کی زد میں آ کر ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ سمن بائک پر جا رہا تھا کہ اچانک آگے جانے والی لاری کے پچھلے پہیے کی زد میں آ گیا۔ سمن کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں سڑک حادثوں میں کمی، ہر ضلع میں 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈرائیونگ تربیتی مرکز قائم کرنے حکومت کا اعلان۔ کھلے عام رفع حاجت کرنے والوں کے خلاف لاٹھی سٹی GHMC کا انوکھا پروگرام، عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ فلک نما ایجوکیشنل کیمپس کے لیے قائد مجلس اکبر اویسی کا گراں قدر عطیہ،
जूनियर कॉलेज के लिए 25 लाख, डिग्री कॉलेज के लिए एमपी फंड से 1.5 करोड़ रुपए, माजूरीन के मरकज और लाइब्रेरी के क़याम का भी ऐलान। अफजलगंज में खातून के पास से 14 किलो गांजा जब्त, विशाखापट्टनम से गांजा मुंतकली का इंकशाफ। और बोराबंडे में सड़क हादसा, लारी के पिछले पहिए की जद में आकर नौजवान की बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।